بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ استغفر اللہ من کل ذنب واسرافی علی نفسی واتوب الیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ الجواب الجواب کے بعد عبارات کیا ہیں میرے اس میں موجود نہیں۔ والجواب ان الامور ہیں انما الدعی لزومه اما غیر لازم او غیر باطل۔ اغیون ہماری گفتگو ہو رہی تھی امارات ظنیہ کے لیے حجیت ممکن ہے یا نہیں۔ امکان تعبد بالامارات الظنیہ، تعبد سے مراد وہی حجیت ہے۔ عموماً فیہ قولانی، قول اول امارات الظنیہ کے لیے تعبد ممکن ہے، حجیت ممکن ہے، بلا اشکال ولا شبہۃ، نہ اس سے تعلیف فاسد لازم آتا ہے نہ اس سے باطل لازم آتا ہے۔ بخلاف قول ابن قبہ، ابن قبہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم امارات ظنیہ کو حجت قرار دے دیں تو یلزم منہ المحاذیر۔ تقریباً ابن قبہ نے 3 محاذیر بیان کیا۔ محظور اول اجتماع حکمین المثلین، محظور ثانی طلب ضدین، محظور ثالث تفویت مصلحت و القاء مفسدہ لازمات۔ یہ 3 اشکالات من جانب ابن قبہ۔ کس بات کے اوپر؟ اگر امارات ظنیہ کو حجت قرار دے دیں تو یہ جو تعلیف فاسد ہے ہم نے بیان کیا، یہ تعلیف فاسد مترتب ہوتا ہے۔ اگر کسی چیز کے اوپر تعلیف فاسد مترتب ہو جائے تو وہ خود بخود کیا ہیں؟ محال ہیں۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اگرچہ وہ ذاتاً کیا ہیں؟ محال نہیں ہیں، مگر اس کی وجود سے یلزم المحالات۔ جب وجود سے محالات لازم آ جائیں تو کیا ہیں؟ خود بخود وہ وجود بھی، وہ شے بھی کیا ہیں؟ محال ہوگی۔ دقت فرمائیں، آج جو ہماری گفتگو جو ہے جواب ابن قبہ، ابن قبہ نے جو محاذیر بیان کیا تھا مصنف رحمۃ اللہ علیہ، ان محاذیر مذکورات کے جو ہے جواب دیتے ہیں۔ 2 مقدمہ آپ عزیزان کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ ان 2 مقدمات کی طرف اگر ملتفت رہیں تو کیا ہیں؟ مطلب آپ لوگوں کے لیے انتہائی آسان ہوگا۔ دقت فرمائیں، یعنی آج کی بحث جو ہے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ عزیزان متوجہ رہیں تو انشاءاللہ تطبیق میں آسان۔ مقدمہ اولا یہ ہے کہ ما هو الهدف من امتثال الظنی، امتثال الظنی کا ہدف کیا ہے؟ سماعت الشیخ، اگر آپ ظن کے اوپر عمل کریں گے تو اس عمل کا ہدف کیا ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ احسن جزاکم اللہ، تحصیل ہے واقع، یعنی خود ظن کیا ہے؟ ہدف نہیں ہے، بلکہ آپ ظن کے اوپر عمل کر لیں گے تاکہ واقع آپ کے لیے ادراک ہو، واقع کا حصول آپ کے لیے یقینی ہو۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ مثلا میں آپ عزیزان کی خدمت میں ایک مثال دے دوں گا۔ اس مثال میں جو ہے یہ جو ہم نے جو سوال لکھا ہے وہ سوال آپ لوگوں کے لیے واضح ہوگا۔ مثلا حکم واقع نماز جمعہ ہے۔ حکم واقع کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ نماز جمعہ۔ اگر نماز جمعہ کے اوپر آپ کے لیے یقین ہوا تو بلا شک ولا شبہ یحصل حکم الواقع۔ حکم واقع کیا ہے؟ آپ کے لیے حاصل ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یقین ہوا کہ نماز جمعہ کیا ہے؟ وہ نماز جمعہ ہے۔ مثلا کیا ہے؟ امام زمانہ عجل اللہ شریف نے یہ فرمایا کہ نماز جمعہ واجب ہے، یقیناً حکم واقع ہی ہے۔ امام حکم واقع کی کوئی مخالف فتویٰ نہیں دیتا ہے، امام جو فرماتے ہیں وہی حکم واقع ہے۔ اب آئیں، کبھی خبر جو ہے
خبر لیتا ہے، تبھی جو ہے وہی حکم واقعی آپ کے لیے کسی طریقے سے یقین ہے، تو یقیناً حکم واقعی ہے، حکم واقعی ہے، اس کے اوپر عمل کریں گے۔ کبھی حکم واقعی وہی نماز جمعے کے اوپر خبر ثقہ یا خبر ثقہ کی جیسے صاحب کے لیے ثابت ہوا کہ حکم واقعی کیا ہے؟ نماز جمعہ۔ تو فرماتے ہیں خبر ثقے کے اوپر عمل کرنا کیا ہے؟ امتثال ظنی۔ اب آئیں، خود امتثال ظنی حکم واقعی کے مقابلے میں ایک حکم نہیں، بس اسی کو ہم نے اب لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اگر یہ واضح ہو جائے تو آپ کے لیے پوری عبارت آپ کے لیے بالکل واضح ہوگا۔ حکم یعنی امتثال ظنی حکم واقعی کے مقابلے میں ایک حکم نہیں ہے، بلکہ فقط طریق ہے، کاشفیت ہے، آئینہ ہے، کس کے لیے؟ تحصیل واقعی کے لیے۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اب دوبارہ میں بیان کر لیتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو امتثال ظنی ہے، امتثال ظنی آیا حکم واقعی کے مقابلے میں ایک حکم ہے، یا یہ جو امتثال ظنی فقط طریق ہے الى حکم واقعی؟ آپ عزیزان کیا فتویٰ دے دیں گے؟ طریق یعنی حکم جدید نہیں۔ یہاں تک بات واضح ہے۔ اب یہ مقدمہ ذہن میں رکھیں، اگر یہ مقدمہ ذہن میں رکھیں تو باقی جو مطلب جو ہم نے صغریٰ کبریٰ لکھا ہے وہ صغریٰ کبریٰ واضح ہوگا۔ اور ایک یہاں تک ہماری امتثال ظنی میں ہو رہی تھی، اسی طرح امتثال کیا ہے؟ امتثال قطعی۔ امتثال قطعی مثلاً آپ کے لیے قطع حاصل ہوا کہ نماز جمعہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو امتثال قطعی بھی ایک حکم جدید ہے اس کے مقابلے میں، یا قطع بھی طریق ہے؟ ظن میں ابھی آپ لوگوں نے فرمایا کہ فقط تحصیل واقعی کے لیے طریق ہے، حکم جدید نہیں ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ حکم واقعی کے مقابلے میں یہ جو حکم ہے امتثال ظنی حکم مستقل نہیں، فقط طریق ہے۔ یہاں تک بات واضح۔ اب مثلا خبر ثقہ کے مقابلے میں آپ کے لیے کیا حاصل ہوا؟ قطع حاصل ہوا، اس کی جگہ پر آپ قطع رکھیں۔ اب آئیے امتثال قطعی تحصیل واقعی ہے جسر ظن کی طرح۔ سوال یہ ہے کہ یہ حکم مستقل ہے اس کے مقابلے میں، یا فقط مرآت ہے، وہ کیا ہے؟ کاشف حکم الواقعی ہے۔ احسن دقت ہمیں خلاصہ یعنی امتثال ظنی جس کی حجت مجہولہ ہے، امتثال قطعی جس کی حجیت غیر مجہولہ ہے، دونوں کیا ہے؟ تحصیل واقعی کے اعتبار سے کاشفیت ہے، کوئی فرق نہیں، حکم جدید نہیں بلکہ تحصیل حکم واقعی ہے۔ جب یہ مقدمہ آپ لوگوں کے لیے واضح ہو جائے تو اب آئیں، علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ معنی یا حجیت احکام وضعی ہے۔ احکام وضعی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ احکام ینقسم الی قسمین، کبھی احکام وضعی، کبھی احکام تکلیفی، احکام وضعی مثلا بطلان صحت وغیرہ، احکام تکلیفی مثل وجوب حرمت و مباح مستحب۔ اب آئیں، یہ جو حجیت ہے وہ حجیت کیا ہے؟ احکام وضعیہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ احکام میں کیا ہے؟ احکام تکلیفیہ نہیں، حجیت احکام وضعیہ۔ جب یہ بات واضح ہوا تو اب آئیں، اسی احکام وضعی ہونے میں، حجیت احکام وضعی ہونے میں تین مبنا ہے، مبنائے اولا و مبنائے ثانی و مبنائے ثالث۔ مبنائے اولا مبنائے مصنف، مبنائے مشہور، مبنائے شیخ انصاری۔ اب آئیں، ابن قبا کی جو اشکال ہے وہ اشکال ان مبانی کے اوپر موقوف ہے۔ اگر ان مبانی میں سے ایک مبنا کو آپ قبول کر لیں تو یلزم الاشکال، اگر ان مبانی میں سے کچھ مبانی کو آپ قبول نہ کر لیں تو کیا ہے؟ لا یلزم الاشکال۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ابن قبا کا اشکال جو ہے، اشکال کیا ہے؟ متین نہیں ہے، علی کل حال موجبہ کلیہ کے طور پر وہ اشکال نہیں فرما رہے، بلکہ علی موجبۃ جزیہ اشکال فرما رہا ہے، یعنی اشکال مبنائی۔ یہ مقدمہ ثانی۔ اب آئیں مقدمہ ثالث کو ہم ابھی بیان کر لیں گے۔ اب آئیں، حجیت احکام وضعیہ ہیں، احکام وضعیہ ہونے میں علماء کے درمیان کیا ہے؟ اختلاف۔ الاول قول المصنف، مصنف فرماتے ہیں حجیت من احکام الوضعیہ، احکام وضعیہ، اور جعل بجعل مستقل ہے، استقلالاً کیا ہے؟ وضعیت حجیت جعل۔ یہاں تک بات ہوا ہے۔
لیکن اس جعل کے تابع میں لا تستتبع حکما تکلیفیا، احکام وضعیہ کے بتبع حکم تکلیفی کا انتزاع و جعل نہیں ہوتا. یہاں تک بات ہوئی. مثلا ذکر کرنا ہے، مثلا زوجیت کیا ہے؟ زوجیت کیا ہے؟ احکام وضعیہ، احکام تکلیفیہ تو نہیں. زوجیت کیا ہے؟ جعل مستقل، اس کے بالتبع کوئی حکم جعل نہیں ہوتا، حکم تکلیفی جعل نہیں ہوتا. اب آئے یہ جو مصنف کا مبنی، اس مبنی کو اگر ہم بیان کریں تو خود بخود کیا ہے آپ لوگوں کو واضح ہوگا. بس آپ اسی کو یاد کرنا. حجیت احکام وضعی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. مصنف فرماتے ہیں کہ حجیت من احکام الوضعیہ ہے، جعل مستقل ہے، مثل احکام تکلیفی کی طرف. نماز جمعہ واجب ہے، نماز جمعہ کا وجوب جو ہے کسی چیز کے اوپر موقوف نہیں. جعل مستقل ہے. اس جعل کے کیا ہے ماورا کوئی اور جعل ممکن نہیں. خود نماز جمعہ کیا ہے واجب ہے. اسی طرح کیا ہے حجیت مثل کیا ہے ضروریات وغیرہ بھی جعل مستقل ہے. مشہور فرماتے ہیں مثل شیخ احمد خراسانی کہ مقدمہ اولیٰ میں دونوں اتفاق ہے کہ حجیت کیا ہے احکام میں وضعیہ ہے، جعل مستقل ہوتا ہے، مگر کیا ہے اس احکام وضعیہ کے تعبیر میں حکم تکلیفی ایجاد. مثلا کیا فرمائے شارع مقدس نے زوجیت کو جعل، شارع مقدس نے زوجیت کو جعل فرمایا، اور اس زوجیت کے تعبیر میں کیا ہے وجوب نفقہ. نفقہ کیا ہے آپ کے اوپر، یعنی وجوب نفقہ کس کی تعبیر ہے؟ زوجیت کی. جب وہ زوجیت کیا ہے وجود میں آیا تو کیا ہے اس کے اتباع کیا ہے. اسی طرح ملکیت وجود میں آئی تو ملکیت کے وجود سے کیا ہے جواز تصرف. مثلا سماعت شیخ اور میرے درمیان معاملہ ہوا تو یعنی سماعت شیخ سے میں نے کتاب لی تو یہ جو کتاب ہے میری ملکیت میں آئی تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس ملکیت سے ایک حکم تکلیفی آپ کی گردن پر جو ہے کیا ہے آ جاتا ہے. وہ حکم تکلیفی کیا ہے وہ تکلیف جواز تصرف. شیخ کمال کیا ہے اس کتاب میں تصرف کر سکتا ہے، بیچ سکتا ہے. یہاں تک یعنی جواز تصرف حکم وضعی تو نہیں ہے بلکہ حکم تکلیفی ہے. مثلا کیا ہے مثال کے طور پر سماعت شیخ نے دوسری شادی کی. جب دوسری شادی کی تو کیا ہے جس طرح پہلے بیوی کی جو نفقہ شیخ صاحب کے اوپر واجب ہے، اسی طرح اس زوجیت کی وجہ سے کیا ہے دوسری بیوی کی نفقہ جو ہے نفقہ کا وجوب نفقہ کیا ہے احکام تکلیفی. تو فرماتے ہیں دقت میں حجیت احکام وضعیہ ہے، احکام وضعیہ کے اتباع کیا ہے احکام تکلیفیہ کیا ہوتا ہے. اب آئے شیخ انصاری فرماتے ہیں حجیت کیا ہے حجیت جعل مستقل نہیں، حجیت جعل مستقل نہیں بلکہ یہ جو حجیت ہے احکام تکلیفیہ سے انتزاع. انما تنتزع من احکام التکلیفیہ. بالعکس یہاں ہم نے کیا بیان کیا تھا زوجیت سے وجوب نفقہ، وجوب نفقہ سے کیا ایجاد ہے آپ کے اوپر نفقہ واجب ہوا تو علقہ زوجیت کیا ہے خود بخود کیا ہے گا. یہاں پہ بات واضح ہو گئی. اب آئیں یہ مبانی آپ لوگوں سے واضح ہوا تو اب آئیں ہم مبنی مصنف کی طرف. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں دقت میں حجیت کا معنی فقط کیا ہے احکام وضعیہ، اس کے اتباع کیا ہے حکم مستقل لا تستتبع حکما تکلیفیہ. جب حکم تکلیفی لا تستتبع تو کیا ہے حکمین مثلین و حکمین ضدین جب نہیں ہوگا. یہ خلاصہ مطلب مصنف دقت فرمائی کیوں. اب آئے مقدمہ اولیٰ کی طرف. مقدمہ اولیٰ میں کیا کہا تھا دقت فرمائی حجیت کیا ہے حجیت مثلا امارات ظنیہ کی حجیت کیا ہے احکام وضعیہ ہے. احکام وضعیہ سے مراد امتثال ظنی ایک حکم مستقل نہیں ہے کس کے مقابلے میں حکم واقعی کے مقابلے.
جب حکم واقعی کے مقابلے میں حکم مستقل نہیں ہے تو اجتماع حکمین متماثلین نہیں ہے۔ اب آئیں اس کے اوپر امتثال کا فائدہ کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے، آپ نے ابھی فرمایا اس کے مقابلے میں کوئی امتثال ظنی اور حکم جدید تو نہیں ہے، بلکہ کیا ہے فقط تحصیل للواقع طریق و کاشفیت ہے، تو فرماتے اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرماتے اس کا فائدہ ہے اگر اذا اصابت الواقع منجیت، تکلیف آپ کی گردن سے کیا ہوگی؟ ساقط ہوگی۔ اذا خالفت معذوریت، امتثال ظنی کی مخالفت کی عقوبت ہے، امتثال ظنی کی تجری، مثلا تجری کی ہم مثال دیں، تجری یہ ہے عزیزان، کچھ برادر نے سوال کی تجری کا معنی یہ ہے کہ دقت فرمائیں کہ امتثال ظنی خبر ثقہ کے ذریعے سے آپ کے لیے ثابت ہوا کہ نماز جمعہ واجب۔ امتثال ظنی امر ظنی کی کیا کی آپ نے مخالفت، واقع میں نماز جمعہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ امتثال ظنی کی آپ نے کیا کیا تھا؟ امتثال ظنی کا مضمون کیا ہے؟ وجوب نماز جمعہ ہے، مثلا نماز جمعہ واجب ہے، آپ نے امتثال ظنی کو کیا کیا؟ ترک کیا، تو یعنی نماز جمعہ کو ہم نے کأنہ ترک کیا اور واقعی میں نماز جمعہ واجب ہی نہیں تھا، تو کیا ہے عقوبت ہے یا نہیں؟ سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ سزا کیوں ملے گی؟ تو اصل خبر ثقہ کا مضمون کیا ہے؟ نماز جمعہ واجب ہے، اگرچہ کیا ہے آپ کی مخالفت ہو تو واقعی کے مطابق نکل آ گئی ہے، پھر بھی کیا تجری کی بنا پر عقاب۔ اب دقت فرمائیں اسی طرح انقیات میں دو صورت، انقیات یا مطابق ہے یا مخالف ہے، ہم مثال دے دیں گے۔ انقیات مطابق ہونے کی مثال یہ ہے کہ یہ جو گلاس ہے، یہ گلاس اس میں جو ابھی تو کیا ہے؟ پانی، مثلا خبر ثقہ شیخ کمال یقیناً ثقہ ہے، شیخ کمال نے فرمایا کہ یہ جو گلاس میں جو مائی ہے، یہ ماں کیا ہے؟ مائی شراب ہے، نہ کہ شراب ہے، دقت فرمائیں ہے تو کیا ہے؟ یہ تو پانی ہے، مجھے معلوم نہیں تھا، مکلف کو معلوم نہیں تھا، خبر ثقہ قائم ہوا کس بات کے اوپر؟ کہ شراب ہونے کی، میں نے خبر ثقہ کے اوپر عمل کیا تو مجھے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ حالانکہ واقعی میں یہ تو پانی تھا، مجھے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ خبر ثقہ کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے میں نے اس کو ترک کیا، نہیں پیا شراب دے کر، اب آئیں مجھے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو اس کو کیا نام رکھیں گے؟ انقیات کا۔ انقیات کا معنی یہ ہے کہ واقعی کے مطابق نہ آئے، وہ اس خبر ثقہ قائم۔ اسی طرح کیا ہے؟ دقت فرمائیں خبر ثقہ قائم ہوا کس بات کے اوپر کہ یہ پانی ہے، حالانکہ حقیقت میں کیا ہے؟ یہ شراب تھا۔ اب میں کیا ہے گا عقاب کا سزاوار ہے یا نہیں؟ عقاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پی لیا، شراب تھا، شیخ صاحب نے فرمایا کہ یہ پانی ہے، خبر ثقہ کے اوپر فرماتے ہیں کہ اگرچہ مخالفت واقع آئے، مطابق واقع آئے، جو بھی ہو خبر ثقہ کے اوپر آپ عمل کر لیں تو کیا ہے؟ انقیات میں آپ کے لیے ثواب ملے گا۔ تجری میں کیا ہے؟ تجری میں عقاب۔ تجری کا معنی یہ ہے کہ یقیناً یہ تو شراب ہے، خبر ثقہ قائم ہوا کس بات کے اوپر کہ یہ پانی ہے، آپ خبر ثقہ کے اوپر کیا کیا؟ عمل نہیں کیا، عمل نہیں کیا تو آپ پی لیا، واقعی میں یہ پانی ہی تھا، شراب نہیں تھا۔ تو باتیں ہیں کہ اگرچہ واقعی میں پانی ہی کیوں نہ ہو، آپ نے خبر ثقہ کے اوپر عمل نہیں کیا، خبر ثقہ قائم ہوا تھا کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں جو گلاس ہے وہ کیا ہے؟ وہ گلاس شراب ہے، تو خبر ثقہ مقدم ہے کس سے؟ واقعی سے۔ دقت فرمائیں عزیزان، جب یہ جو نکات آپ لوگوں کے لیے باتیں ہوا تو اب آئیں یہاں ہم نے جو مقدمہ اولیٰ میں کیا بیان کیا؟ مقدمہ اولیٰ میں یہ بیان کہ امتثال ظنی کیا ہے؟ فقط تحصیل واقعی ہے، حکم جدید نہیں ہے، جس کے مقابلے میں تحصیل حکم واقعی کے مقابلے میں۔ اب آئیں مصنف کا جواب۔ شرط اجتماع حکم وجود حکم صغرا، شرط اجتماع حکمین متماثلین جو محال ہے، شرط اجتماع حکمین کیا ہے؟ حکمین ضدین جو محال ہے، شرط کیا ہے؟ وجود الحکمین،
دو حکم خارج میں موجود ہونا چاہیے. حکم اول امتثال ظنی کے مقابلے میں حکم اول کیا ہے؟ امتثال ظنی. و حکم ثانی کیا ہے؟ تحصیل واقع. اجتماع حکمین وجود حکمین. اب آئیں محل ابن اقبا کا جواب. محل نظام میں وجود حکمین منتفی ہے، دو حکم نہیں ہے. امارات اور ظنیہ حکم واقعی کے مقابلے میں الگ حکم نہیں ہے، بلکہ فقط تنجزیت و معذوریت ہے. یہاں تک بات واضح. جب اجتماع حکمین دو حکمین منتفی ہے تو اجتماع حکمین کیا ہے؟ مثلین و ضدین کیا ہے؟ بھی منتفی ہے. تو بس کیا ہے؟ ابن قبا کا جو اشکال لازم نہیں آتا ہے. آپ نے کہا کہ اجتماع حکمین مثلین لازمات ہیں، ضدین لازمات ہیں. اجتماع حکمین مثلین کے لیے شرط کیا ہے؟ دو حکمین کا موجود ہونا چاہیے خارج میں. دو حکمین کا موجود ہونا کیا ہے؟ منتفی. قیاس کیا ہے؟ شکل اول، یا کہیں قیاس استثنائی بھی کہہ سکتے ہیں کہ اجتماع حکمین کے لیے شرط ہے وجود حکمین. وجود حکمین کیا ہے؟ منتفی ہے. تو اجتماع حکمین مثلین بھی کیا ہے؟ منتفی ہے. اجتماع حکمین منتفی اس لیے لکھا تھا کہ اس میں دو صورت ہے، اجتماع حکمین مثلین و ضدین. تو اب آئیں مصنف خلاصہ کلام یہ ہوا ابن قبا کا اشکال وارد نہیں ہے، اس لیے کہ امارات و ظنیہ کا حجت ہونے کا معنی یہ ہے کہ فقط جا احکام وضعیہ. جب احکام وضعیہ ہیں تو فقط طریق الی حکم واقعی، حکم جدید نہیں ہے کس کے مقابلے میں؟ حکم واقعی کے مقابلے میں. دقت فرمائیں عزیزاں. الجواب مربوط ہے کس عبارت کے ساتھ آئی عزیزان؟ جواب کس سے؟ جواب احسن. انما الدعیا ما وہ امور. ادعی ابن قبا نے دعویٰ کیا تھا کہ لزوم الامور، لزوم محاضر لازمات. فرماتے ہیں یہ جو مدعیہ اما غیر لازم، یا کیا ہے گا لازم نہیں آ چاہیں، او غیر باطل، اگر لازم آئیں تو باطل بھی نہیں. اب آئیں تین محاذیر بیان کیا تھا. محاذیر اولا و ثانی کیا ہے گا؟ غیر لازم، اصلا لازم نہیں آ چاہیں. کیوں لازم نہیں آتے ہیں؟ چونکہ وجود حکمین یہاں کیا ہے گا؟ ممکن نہیں، ایک ہی حکم ہے. یہاں تک بات واضح. و اما غیر باطل، آپ نے جو کہا تفویت مصلحت و القاء مسئلہ، اگرچہ لازم آئے تب بھی باطل نہیں. دقت فرمائیں. ذالکہ، یہ ذالکہ مربوط ہے اما غیر لازم، صغرا سے مربوط ہے. اب کبرا مصنف وہی جو کبرا ہم نے کہا کہ اجتماع حکمین کے لیے شرط کیا ہیں؟ وجود حکمین ہے. یہی فرماتے ہیں مصنف. فرماتے ہیں لأن التعبد، تعبد لکھے گا، لأن الحجیت، لأن العمل، لأن التعبد، تعبد جو ہے بطریق الغیر العلمی، طریق غیر علمی کے اوپر عمل کرنا، یا کیا ہے بے عبارت نخرا آپ کوئی اور ترجمہ کر لیں، طریق غیر علمیہ کو حجت قرار دینا. جو بھی کہیں انما ہوا تعبد. حجیت کیا ہے؟ ہوا بجعل حجیتہ، امارات ظنیہ کی حجیت کیا ہے؟ یہ حجیت جعل مستقل ہے. اوپر لکھا بھی آپ نے بیان کیا، احکام وضعی ہے وہ جعل مستقل ہیں. والحجیت المجعولہ، حجیت جو مجعولہ ہیں. حجیت مجعولہ کیوں کہا؟ چونکہ طریق غیر علمی کی جو حجیت ہے، امارات ظنیہ کی حجت کیا ہے؟ جعل شاری کی طرف محتاج ہے، مجعول شاری ہیں. غیر مستتبعۃ، غیر مستلزمۃ، غیر مستتبعۃ کے نیچے لکھیں غیر مستلزمۃ لانشاء احکام تکلیفیت. اس کے کیا ہے لازمے میں اس کے بالتبع کیا ہے کوئی حکم تکلیفی ایجاد نہیں ہوتا ہے. غیر مستلزمہ کے دو تین معنی کر سکتے ہیں، جیسا سماعت الشیخ حیدر نے غیر مستلزمۃ غیر ایجاد،
بھی کہہ سکتا ہے. غیر مستلزمۃ، جعل امارات ظنیہ کی حجیت جعل مستقل ہے، مگر اس کے تبع میں احکام تکلیفی کیا ہے گا؟ ایجاز. اب آئیں بحسبی ما، بحسبی ما کے اوپر لکھیں اس حکم کے مطابق جو ادیہ الیہ طریق. ادیہ بمانے منجر کا معنی ہے. فارسی والے کیا کہتے ہیں؟ منجر. ادیہ لفظ کا معنی پہنچانا، پہنچنا. یہاں تک بات ہوتا ہے، یعنی وہ حکم جو ثابت ہوتا ہے کس کے ذریعے سے؟ غیر علمی کے ذریعے سے، امارات ظنیہ کے ذریعے سے. فرماتے ہیں وہی امارات ظنیہ کیا ہے گا؟ فقط جعل کیا ہے گا؟ جعل احکام وضعی ہے، وہ مستقل ہے، اس کے ماورا کیا ہے گا؟ حکم تکلیفی ایجاد نہیں ہوتا ہے. انما ابھی آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ دقت فرمائے امارات ظنیہ کیا ہے گا؟ احکام وضعی ہے، وجعل مستقل ہے، اس کے ماورا میں کوئی حکم تکلیفی ایجاد نہیں ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے جب حکم تکلیفی ایجاد نہ ہو جائے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں انما، بلکہ اس کا فائدہ کیا ہے گا؟ تکون موجبتاً، یہ حجیت امارہ، حجیت غیر علمیہ موجبتاً سبب بنتا ہے کس کے لیے؟ لتنجز تکلیف، تنجز تکلیف بھی، اگر غیر علمی کے اوپر آپ عمل کر لیں، طریق غیر علمی کے اوپر آپ عمل کر لیں تو آپ کیا ہیں؟ تکلیف آپ کی گردن سے کیا ہوگی؟ ساقط ہوگی. اذا اصابت الواقع صحت اعتذار ہے، بھی عمل غیر طریق علمی. اذا اخطأ الواقع وَلِكَوْنِهِ، یہاں تک گفتگو ہو رہی تھی کہ طریق غیر علمیہ و امارات غیر علمیہ، امارات ظنیہ فقط کیا ہے گا؟ اصابت کی صورت میں منجزیت ہے، خطا کی صورت میں معذوریت ہے. ہم نے کیا ہے گا؟ امارات ظنیہ کے لیے مثل القطع 4 آثار مترتب ہوتا ہے. آثار اولا منجزیت، و آثار ثانی معذوریت، و آثار ثانی لکونی مخالفت طریق غیر علمی و موافقت غیر علمی تجری شمار ہوگا. پس آگا مخالفت و موافقت. اس کے لیے ایک مثال دیں دیں، جیسا کہ ہم نے گلاس والی جو مثال دی ہے، آپ عزیزان میں سے کوئی بیان کر لیں. شیخ آپ بیان کر لیں. مخالفت کے صورت میں تجری و موافقت کے صورت میں بھی تجری، یعنی 2 صورت. تجری کی 2 صورت ہے، یعنی 2 حالات ہیں. حالت اولا مخالفت، گلاس میں شراب سمجھ، گلاس میں جو پانی ہے اس کو شراب سمجھ کے اس نے پی لیا، یعنی کہ تجری جرات کی اس نے پی لیا، بعد میں معلوم ہوا یہ شراب نہیں، تو یہ تجری ہوا. اب آئیں تجری میں 2 صورت، یا کیا ہے گا؟ خبر ثقہ کی مخالفت ہے، یا خبر ثقہ کی کیا ہے گا؟ اس نے مخالفت کی واقعی کے مطابق نکالا، مخالفت کی مگر موافق تھا حکم واقعی. 2 صورت سے خالی نہیں. اب اس گلاس یہ مخالفت کی مثال ہے نا جی، مثلا ابھی جو گلاس میں شراب سمجھ رہا تھا اس نے اسی پانی کو پی لیا، یعنی کہ خبر ثقہ اسی کے اوپر قائم ہو گئی تھی شراب ہے، اس نے پی لیا. اب یہ ہو گئے تجاری مخالفت کی صورت، صحیح نا؟ خبر ثقہ مخالفت، یہ موافقت کی مثال، موافقت کی مثال. جی مطابق وہی نکلا جو یعنی اس نے چھوڑا تھا، چلو اس کی اچھائی ہوئی کہ یعنی وہ نہیں نہ کوئی واضح ابھی واضح واقعی میں یہ پانی ہے نا، اسی لیے تو مخالفت نہیں ہوتی، کیونکہ تجری ہوتے ہی مخالفت نہیں ہوتی. خبر ثقہ دقت، خبر ثقہ کی مخالفت کی بالکل صحیح فرمائے. پہلی صورت بالکل صحیح. دوسری صورت موافقت کی صورت، موافقت یعنی اس نے سوچا تھا کہ یہ جو ہے عزیزاً شراب واقعی سے مربوط نہیں، ہمارے خبر ثقہ سے مربوط ہے. خبر ثقہ
خبر ثقہ قائم ہوا کہ کس بات کے اوپر؟ واقعی میں یہ گلاس کیا تھا؟ یہ گلاس مثلا ہم پانی کا ہے، پانی تھا، خبر ثقہ قائم ہوا کس بات کے اوپر کہ یہ شراب ہے، تو اس نے کیا ہے گا خبر ثقہ کی مخالفت کی، مخالفت کر کے پی لیا۔ حکم واقعی میں یہ کیا تھا؟ پانی آیا تھا۔ تو فرماتے ہیں مخالفت کی، خبر ثقہ کی، غیر علمی کی مخالفت کی تو پھر بھی عقاب ہے، تجری شمار ہوا۔ موافقت کی صورت میں، موافقت سے مراد شراب ہی تھا، شراب ہی تھا، چھوڑ دیا، کہا کہ یہاں پانی ہے، واقعی میں کیا ہے؟ شراب ہی تھا۔ ہاں تو بات واضح ہو جائے کثر میں وَلِكَوْنِهِ مخالفت مخالفت غیر طریقے، یعنی خبر ثقہ وہ موافقت خبر ثقہ کیا ہے تجریاً شمار ہوگا، وہ انقیاد شمار ہوگا مع عدم اصابتہ، واقعی کے کیا ہے برابر نہ ہو۔ مثلا انقیاد خبر ثقہ قائم ہوا کس بات کے اوپر کہ یہ پانی ہے، پی لیا تو کیا پینے کے بعد مست ہوا؟ شراب۔ تو عدم اصابت خبر ثقہ عدم اصابت الواقع، واقعی کے مطابق نہیں، تو فرماتے ہیں ثواب ملے گا، اگرچہ کیا ہے گا شراب کا مزہ بھی لوٹ لیا، اس طرح سے کیا ہے گا عقاب بھی نہیں ہوگا۔ کما ہوا، جیسا کہ دقت کما ہوا شأن حجیت غیر المجہولہ، بس دقت فرمائیں، ہم نے عزیزان کی خدمت میں عرض کیا جس طرح امتثال ظنی فقط طریق ہے، اسی طرح امتثال قطعی بھی کیا ہے گا حجت فقط طریق ہے، یعنی حکم جدید جعل فقط مجرد معذوریت و کیا ہے گا منجزیت تجری و انقیاد ہے، جس طرح کیا ہے گا حجت غیر مجہولہ مثل قطع وغیرہ میں۔ فرماتے فلا یلزم، نتیجہ دقت فرمائیں، نتیجہ یہاں تک مصنف نے کیا فرمایا؟ مصنف نے یہ فرمایا کہ امارات ظنیہ کی حجیت غیر طریق علمی کی حجیت کیا ہے گا حجیت وضعی ہے، بتبع حکم تکلیفی ایجاد نہیں ہوتا ہے۔ اب آئیں فقط مجرد حجیت ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ بھی ہم نے کہا آثار مترتب ہوتا ہے۔ نتیجہ فلا یلزم اجتماع الحکمین، اجتماع حکمین لازم، چاہے اجتماع حکمین مثلین ہو او ضدین، ولا طلب الضدین، طلب ضدین بھی لازم نہیں آ چاہیں، ولا اجتماع المفسدتی والمصلحت لازم نہیں آتے، ولا اجتماع الارادتی والکراہت بھی لازم نہیں آتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ احکام میں کیا ہے گا مراتب ہوتا ہے، کبھی میلاک میں جمع ہوتا ہے، کبھی کیا ہے گا جعل و انشاء میں، کبھی کیا ہے گا فعل میں، کما لا یخفی۔ اما تفویت المصلحتی، اما اشکال ثالث، فرماتے ہیں تفویت مصلحت کیا ہے گا لازم آتا ہے مگر غیر و باطل میں، دقت ہو اما تفویت المصلحت الواقع، مصلحت واقع میں جو مصلحت ہے وہ فوت ہونا، او القاء فی مفسدہ مکلف جو ہے القاء مفسدہ میں واقع ہونا، فلا محظور فی، اس میں کوئی محظور نہیں ہے۔ کیوں؟ اذا کانت فی التعبد به، تعبد بھی کے ضمیر لکھا گا، تعبد بھی کے ضمیر غیر علمی، مصلحت غالبۃ، ایک ایسی مصلحت ہے جو کیا ہے غالب آتی ہے کس بات کے اوپر؟ علی مفسدتی التفویت او القاء مفسدہ۔ عفواً عزیزان، کان التعبد فیہ مصلحت غالبۃ، ایک ایسی مصلحت ہے جو غالب ہے کس بات کے اوپر؟ علی مفسدت التفویت او القاء فی المفسدہ۔ عزیزان دقت فرمائیں، مثلا اگر حکم واقعی کے اوپر اگر عمل کر لیں، نماز مثلا نماز واقعی میں نماز جمعہ والی اور خبر سے قائم ہوا کس بات کے اوپر؟ نماز ظہر والی،
اب آئیں تحصیل واقع. حکم واقعی کیا ہے؟ حکم واقعی کو حاصل کرنا مکلف کے حق میں سازگار نہیں. مثلا اگر حکم واقعی کی کیا ہے حکم واقعی کے حصول میں اگر وہ نکلیں تو کیا لازمات ہیں؟ اس کی جان کے لیے خطرہ ہے. تو پس کیا ہے بات؟ خبر ثقہ قائم ہوا کس بات کے اوپر کہ نماز ظہر واجب ہے. اگر خبر ثقہ کے اوپر آپ نے عمل نہیں کیا، تحصیل واقعی کے خاطر آپ مسافر بنے. اگر آپ مسافر بنے تو کیا لازمات ہے؟ ایک ایسی مفسدہ، ایک ایسی کیا ہے مصلحت جو کیا ہے واقعی میں کیا ہے آپ کے لیے مضر ہے. تو مصلحت ہے، مگر کیا ہے اگرچہ اس میں کیا ہے نماز جمعے کا ترک ہونا اس میں بھی مفسدہ ہے، مگر اس میں جو مصلحت ہے وہ مصلحت کیا ہے مصلحت ہے وہ کیا ہے اس مفسدے سے اکثر ہے. تو بس کیا ہے اگرچہ اس میں مصلحت ہے مگر اس میں جو مفسدہ ہے وہ کیا ہے اس مصلحت کے حصول سے کیا ہے کمتر ہے، یہاں کیا ہے اکثر ہے. تو بس کیا ہے اسی مفسدے کے اوپر عمل کر لیں، اگرچہ وہ مفسدہ کیا ہے موجب بنے کیا ہے تفویض ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. دوبارہ بیان کر لوں. امتثال ظنی کے اوپر عمل کرنا موجب بنتا ہے کس کا؟ تفویض حکم واقعی. حکم واقعی میں دو صورت سے خالی نہیں ہے. یا کیا ہے حکم واقعی کیا ہے ہمیں مصلحت ہے، یا حکم واقعی میں کیا ہے مفسدہ ہے. اب آئیں امتثال ظنی میں بھی دو صورت سے خالی نہیں، یا مفسدہ ہے یا مصلحت ہے. اب آئیں امتثال ظنی کے اوپر آپ عمل کیا، یقیناً اس میں تو مفسدہ ہے. تحصیل واقعی آپ کے لیے ممکن نہیں، اس میں مصلحت ہے. اب آئیں یہاں جو کیا ہے تحصیل ہے واقعی جس میں مصلحت ہے اس میں کیا ہے آپ کے لیے کیا ہے عسر و حرج لازم ہے. مکلف کے لیے کیا ہے ہزاروں مشاکل سے گزرنا پڑتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ امتثال ظنی میں جو مفسدہ ہے اس کے اوپر عمل کر لیں. کیوں عمل کر لیں؟ کیونکہ اس میں جو مفسدہ ہے وہ غالب آئے گا کس کے اوپر؟ حکم واقعی میں جو مصلحت ہے اس کے اوپر غالب ہے. بالعکس بھی کیا ہے بھائی، یہاں تک بات واضح ہوگی. فرماتے ہیں وَأَمَّا تَفْوِيتُ مَصْلَحَةِ الْوَاقِعِ، مصلحت واقعی جو ہے وہ القاء فی المفسدہ جو ہے فلا محظور فی، اس میں کوئی محظور نہیں ہے. کب؟ اذا كانت فی التعبد بہ سے مراد غیر علمیہ کے اوپر عمل کرنا کیا ہے اس میں جو مصلحت ہے مصلحت غالبۃ، اس میں ایک ایسی مصلحت ہے جو غالب ہے کس بات کے اوپر؟ علی مفسدۃ تفویت او القاء مفسدہ سے غالب ہو تو کیا آپ کس کے اوپر عمل کر لیں؟ امارات ظنیہ کے اوپر عمل کر لیں، اگرچہ حکم واقعی آپ سے فوت ہو جائے. جی وہ تسہیل مکلف حفظ نظام وغیرہ. احسن. وصلی اللہ علی محمد طیبین الطاہرین.